بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں نوید سلیم ہوں۔ ناظرین، سانحہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت کے سمندر میں بالآخر ڈوب ہی جاتا ہے، مگر 1400 سال گزرنے کے باوجود سانحہ کربلا یہ خاندان رسالت کے لہو سے تحریر ہونے والی ایسی داستان ہے جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکے گا۔ ویسے تو سانحہ کربلا امت مسلمہ کو بے شمار پیغامات دیتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے امام علی مقام کے اصل پیغام کو پس پشت ڈال دیا ہے اور کربلا کو چند ایک رسومات منانے کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ کربلا کے اندر صرف امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بے شمار پیغامات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کربلا کے چند پیغامات کا ذکر کریں گے۔ واقعہ کربلا کا سب سے پہلا پیغام: اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو آزماتا ہے جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں محض اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور امتحان لازم و ملزوم ہے، اور میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ بندہ مومن پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن اسلام پر کسی قسم کی کوئی آنچ آنے نہیں دیتا، کیونکہ آزمائش کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کا دوسرا پیغام: بندہ مومن استقامت کی اعلیٰ ترین مثال ہوتا ہے۔ ایک مومن پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ استقامت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ واقعہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ نے استقامت کی عظیم مثال قائم کی۔ لشکر یزید کی ہر طرح کی چالوں کے باوجود قافلہ حسین کے کسی ایک شخص کے بھی پایہ استقلال میں لغزش پیدا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں آزادی اظہار رائے کی رسم ادا کرتے ہوئے چراغ بجھا دیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مگر وفا کی ایک عظیم مثال قائم کر دی گئی کہ کوئی ایک شخص بھی اس قافلے کو چھوڑ کر واپس نہیں گیا، اور تمام لوگ امام علی مقام کے ساتھ شجاعت و جرت اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو واقعہ کربلا کا دوسرا پیغام کہ استقامت کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ واقعہ کربلا کا تیسرا پیغام: ایک مسلمان کبھی بھی اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے۔ تو میدان کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بندہ مومن ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، بندہ مومن ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتا ہے، بندہ مومن ہمیشہ وقت کے یزید کو انکار کرتا ہے، جیسے امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر کیا۔ تو آج کے مسلمان جو ہر وقت سپر پاور کی گردان کرتے نظر آتے ہیں، انہیں امام علی مقام کے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ سپر پاور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹی سی جماعت کو بھی غالب کر سکتا ہے ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر۔
واقعہ کربلا کا چوتھا پیغام، ایک مسلمان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان اپنے قول کا سچا اور اپنے فعل کا پکا ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت کیا کہ بندہ مومن کبھی بھی اپنے قول سے پھرتا نہیں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے پاس ایسی بات جو تم کہو اور کرتے نہیں۔ تو میدان کربلا کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا وہی کر کے بھی دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن ظالم، جابر اور فاسق بادشاہ کے آگے اپنا سر سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غرور ٹوٹ گیا مگر کچھ مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کچھ مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہے بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہے بس کربلا کے بعد۔ نوید سلیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔